Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 بیٹا زین، کیا ہوٹل میں بکنگ ہو گئی ہے؟ نہیں امی، ہوٹل والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کریڈٹ کارڈ سے رقم پیشگی ادا کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے پوچھا نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی امی، میں نے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بغیر ادائیگی بکنگ کروا کر ہوٹل پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ویسے کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن کسی کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وقت پر ہوٹل والوں کو بتا دیں۔ کچھ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس طرح کے سخت قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم بھی پیشگی ادائیگی کر کے بکنگ کروا لو۔ سوال نمبر 1 بیٹا زین، کیا ہوٹل میں بکنگ ہو گئی ہے؟ نہیں امی، ہوٹل والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کریڈٹ کارڈ سے رقم پیشگی ادا کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے پوچھا نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی امی، میں نے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بغیر ادائیگی بکنگ کروا کر ہوٹل پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ویسے کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن کسی کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وقت پر ہوٹل والوں کو بتا دیں۔ کچھ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس طرح کے سخت قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم بھی پیشگی ادائیگی کر کے بکنگ کروا لو۔ سوال نمبر 2 السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا عملہ اور کپتان ثاقب احمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 50 منٹ میں کراچی پہنچیں گے۔ عذراہ کرم، آپ اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ اپنا دستی سامان نشست کے بالائی خانے میں حفاظت سے رکھ چکے ہیں۔ پی آئی اے کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی کی اجازت نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا۔ سوال نمبر 2 السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا عملہ اور کپتان ثاقب احمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 50 منٹ میں کراچی پہنچیں گے۔ عذراہ کرم، آپ اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ آپ اپنا دستی سامان نشست کے بالائی خانے میں حفاظت سے رکھ چکے ہیں۔ پی آئی اے کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی کی اجازت نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا۔ سوال نمبر 3 بدر بھائی، سنا ہے آپ مری جا رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں تو مری کا موسم بہت خراب ہوگا۔ خراب موسم میں ہی تو مزہ آتا ہے۔ کل میں نے مری میں اپنے دوست کو فون کیا تھا، پتہ چلا کہ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور مری کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ مری کے ارد گرد برف ہی برف ہے۔ مجھے تو بارش کا موسم بالکل پسند نہیں، اور مری میں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو بارش کا موسم بہت پسند ہے، اور اگر برف باری ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ برف باری دیکھنے کے لیے شاید مجھے نتھیا گلی جانا پڑے۔ ویسے بھی نتھیا گلی جانا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے جس دوست کے پاس رہنا ہے وہ نتھیا گلی میں ہی رہتے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں جی، مجھے تو سوچ کر ہی ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔
سوال نمبر 3. بدر بھائی، سنا ہے آپ مری جا رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں تو مری کا موسم بہت خراب ہوگا۔ خراب موسم میں ہی تو مزہ آتا ہے۔ کل میں نے مری میں اپنے دوست کو فون کیا تھا، پتہ چلا کہ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور مری کو بادلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ مری کے ارد گرد برف ہی برف ہے۔ مجھے تو بارش کا موسم بالکل پسند نہیں، اور مری میں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو بارش کا موسم بہت پسند ہے، اور اگر برف باری ہو جائے تو سونے پہ سہاگا۔ برف باری دیکھنے کے لیے شاید مجھے نتھیا گلی جانا پڑے۔ ویسے بھی نتھیا گلی جانا میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے جس دوست کے پاس رہنا ہے وہ نتھیا گلی میں ہی رہتے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں جی، مجھے تو سوچ کر ہی ٹھنڈ لگنے لگی ہے۔ سوال نمبر 4. السلام علیکم، کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ گلگت کی پرواز کا وقت 10 بجے تھا، مگر ابھی اسکرین پر 12 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ کیا پرواز کا یہی صحیح وقت ہے یا وقت میں مزید تبدیلی متوقع ہے؟ جی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دیے گئے وقت میں مزید کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں گلگت جانے والا جہاز ابھی تک موسم کی خرابی کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکا۔ جو ہی موسم صاف ہوتا ہے جہاز اڑان بھر لے گا، اس کا انحصار موسم پر ہے۔ کیا پرواز منسوخ بھی ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے، جب موسم بہت زیادہ خراب ہو اور زیادہ دیر تک خراب رہے تو پرواز منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن امید ہے کہ آج موسم جلد صاف ہو جائے گا اور انشاءاللہ آج آپ گلگت پہنچ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال نمبر 4. السلام علیکم، کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ گلگت کی پرواز کا وقت 10 بجے تھا، مگر ابھی اسکرین پر 12 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ کیا پرواز کا یہی صحیح وقت ہے یا وقت میں مزید تبدیلی متوقع ہے؟ جی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دیے گئے وقت میں مزید کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں گلگت جانے والا جہاز ابھی تک موسم کی خرابی کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکا۔ جو ہی موسم صاف ہوتا ہے جہاز اڑان بھر لے گا، اس کا انحصار موسم پر ہے۔ کیا پرواز منسوخ بھی ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے، جب موسم بہت زیادہ خراب ہو اور زیادہ دیر تک خراب رہے تو پرواز منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن امید ہے کہ آج موسم جلد صاف ہو جائے گا اور انشاءاللہ آج آپ گلگت پہنچ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال نمبر 5. فوزیہ، آج تم کالج دیر سے کیوں پہنچی؟ سعدیہ، میں ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ آج کل تو سڑکوں کا بہت برا حال ہے، اتنا ٹریفک ہے کہ سڑکیں چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ خیر، سڑکیں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہیں، ہمارے یہاں بے قاعدگی بہت زیادہ ہے۔ لوگ قاعدے قانون کی پابندی ہی نہیں کرتے، خاص طور پر موٹر سائیکل والوں نے تو اپنی قطار میں چلنا ہی نہیں سیکھا ہے۔ ٹریفک اشاروں پر بھی لوگ گاڑیاں اپنی قطار میں نہیں رکھتے، نتیجتاً پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹریفک کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ہم سب ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں تو ٹریفک کا نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے، اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ سوال نمبر 5. فوزیہ، آج تم کالج دیر سے کیوں پہنچی؟ سعدیہ، میں ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ آج کل تو سڑکوں کا بہت برا حال ہے، اتنا ٹریفک ہے کہ سڑکیں چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ خیر، سڑکیں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہیں، ہمارے یہاں بے قاعدگی بہت زیادہ ہے۔ لوگ قاعدے قانون کی پابندی ہی نہیں کرتے، خاص طور پر موٹر سائیکل والوں نے تو اپنی قطار میں چلنا ہی نہیں سیکھا ہے۔ ٹریفک اشاروں پر بھی لوگ گاڑیاں اپنی قطار میں نہیں رکھتے، نتیجتاً
پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹریفک کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ہم سب ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں تو ٹریفک کا نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے، اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ سوال نمبر 6۔ فرحان بیٹا، ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو اور زیبا کی سالگرہ کا پروگرام اور کھانے کا مینیو بنانے میں میری مدد کرو۔ امی، سالگرہ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جہاں تک کھانوں کا تعلق ہے تو کچھ بھی بنا لیں۔ نہیں بیٹا، مناسب تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر پروگرام مرتب کر لیں تاکہ سب لوگ سالگرہ کی تقریب سے لطف بھی اٹھائیں اور کھانے بھی بر وقت بن سکیں۔ امی، چونکہ سردیوں کا موسم ہے، میرے خیال میں کیک کاٹنے کے بعد مہمانوں کو سوپ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد میں زیبا کی تصویریں اور ویڈیو بھی بنا لوں گا۔ کھانے میں مچھلی ضرور رکھیے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے، سب مچھلی پسند کریں گے۔ میرے خیال میں تو باربیکیو بھی کر لیتے ہیں، باہر باغیچے میں سارا انتظام کر لیں گے۔ باغیچے میں تو سردی ہوگی۔ تو آگ جلائیں گے نا۔ ٹھیک ہے امی، تو پھر یوں کرتے ہیں کہ کیک اندر ہی کاٹ لیں گے، اس کے بعد باہر جا کر باربیکیو کر لیں گے۔ اس دفعہ باربیکیو میں مچھلی بھی شامل ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھا، بات کرنے سے کتنی جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ میں تو مشکل میں پڑی رہتی۔ سوال نمبر 6۔ فرحان بیٹا، ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو اور زیبا کی سالگرہ کا پروگرام اور کھانے کا مینیو بنانے میں میری مدد کرو۔ امی، سالگرہ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جہاں تک کھانوں کا تعلق ہے تو کچھ بھی بنا لیں۔ نہیں بیٹا، مناسب تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر پروگرام مرتب کر لیں تاکہ سب لوگ سالگرہ کی تقریب سے لطف بھی اٹھائیں اور کھانے بھی بر وقت بن سکیں۔ امی، چونکہ سردیوں کا موسم ہے، میرے خیال میں کیک کاٹنے کے بعد مہمانوں کو سوپ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد میں زیبا کی تصویریں اور ویڈیو بھی بنا لوں گا۔ کھانے میں مچھلی ضرور رکھیے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے، سب مچھلی پسند کریں گے۔ میرے خیال میں تو باربیکیو بھی کر لیتے ہیں، باہر باغیچے میں سارا انتظام کر لیں گے۔ باغیچے میں تو سردی ہوگی۔ تو آگ جلائیں گے نا۔ ٹھیک ہے امی، تو پھر یوں کرتے ہیں کہ کیک اندر ہی کاٹ لیں گے، اس کے بعد باہر جا کر باربیکیو کر لیں گے۔ اس دفعہ باربیکیو میں مچھلی بھی شامل ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھا، بات کرنے سے کتنی جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ میں تو مشکل میں پڑی رہتی۔ سوال نمبر 7۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو ریڈیو FM 24 کے پروگرام دسترخوان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ہیں ثنا اقبال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم ثنا اقبال صاحبہ۔ وعلیکم السلام اور شکریہ۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے اپنے مقبول ترین کھانے مرغ سبزیوں کی ترکاری بنانے کی ترکیب بتا رہی ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس کھانے میں شامل کیے جانے والے اجزاء کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ نمک حسب ذائقہ، کالی مرچ آدھا کھانے کا چمچ، سفید مرچ آدھا کھانے کا چمچ، سویا سوس 2 کھانے کے چمچے، چائنیز سالٹ 2 کھانے کے چمچے، سرکہ 2 کھانے کے چمچے، گاجر 250 گرام، شملہ مرچ 250 گرام، پھول گوبھی 250 گرام، آلو 500 گرام، ہری مرچ 2 عدد، لہسن 3 جوے، ادرک آدھا کھانے کا چمچ، تیل آدھا کپ۔ بنانے کی ترکیب بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے مرغ کے گوشت میں تھوڑا سا نمک، لہسن، ادرک اور اتنا پانی ڈال کر ابالیں کہ مرغ کا گوشت گلنے تک پانی بھی خشک ہو جائے۔ ساتھ ہی تمام سبزیاں لمبائی کے رخ کاٹ لیں۔ اسی دوران سبزیوں میں نمک، چائنیز سالٹ، سویا سوس، سرکہ، کالی مرچ، سفید مرچ بھی شامل کر دیں۔ آخر میں تلے ہوئے گوشت کو اس میں شامل کر کے کچھ دیر کے لیے دم پر رکھ دیں۔ پھر دوسرے برتن میں تیل گرم کر کے اسے ہلکی آنچ پر تل لیں۔ گاجر اور آلو سخت ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ابال کر تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد تمام سبزیوں کے ساتھ تلیں۔
لیجئے تیار ہو گئی مزیدار مرغ سبزیوں کی ترکاری۔ سوال نمبر 7۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو ریڈیو FM 24 کے پروگرام دسترخوان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان ہیں ثنا اقبال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم ثنا اقبال صاحبہ۔ وعلیکم السلام اور شکریہ۔ آج میں اپنے سننے والوں کے لیے اپنے مقبول ترین کھانے مرغ سبزیوں کی ترکاری بنانے کی ترکیب بتا رہی ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس کھانے میں شامل کیے جانے والے اجزاء کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ نمک حسب ذائقہ، کالی مرچ آدھا کھانے کا چمچ، سفید مرچ آدھا کھانے کا چمچ، سویا سوس 2 کھانے کے چمچے، چائنیز سالٹ 2 کھانے کے چمچے، سرکہ 2 کھانے کے چمچے، گاجر 250 گرام، شملہ مرچ 250 گرام، پھول گوبھی 250 گرام، آلو 500 گرام، ہری مرچ 2 عدد، لہسن 3 جوے، ادرک آدھا کھانے کا چمچ، تیل آدھا کپ۔ بنانے کی ترکیب بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے مرغ کے گوشت میں تھوڑا سا نمک، لہسن، ادرک اور اتنا پانی ڈال کر ابالیں کہ مرغ کا گوشت گلنے تک پانی بھی خشک ہو جائے۔ ساتھ ہی تمام سبزیاں لمبائی کے رخ کاٹ لیں۔ اسی دوران سبزیوں میں نمک، چائنیز سالٹ، سویا سوس، سرکہ، کالی مرچ، سفید مرچ بھی شامل کر دیں۔ آخر میں تلے ہوئے گوشت کو اس میں شامل کر کے کچھ دیر کے لیے دم پر رکھ دیں۔ پھر دوسرے برتن میں تیل گرم کر کے اسے ہلکی آنچ پر تل لیں۔ گاجر اور آلو سخت ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ابال کر تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد تمام سبزیوں کے ساتھ تلیں۔ لیجئے تیار ہو گئی مزیدار مرغ سبزیوں کی ترکاری۔ سوال نمبر 8۔ عادل بیٹا، آپ کی انگریزی تو بہت اچھی ہو گئی ہے۔ جی مس، میں بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ میری انگریزی اچھی ہو جائے۔ خاص طور پر میں اپنی اردو پہ بہت توجہ دے رہا ہوں، اسی لیے میری انگریزی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ عادل، یہ تو آپ نے عجیب سی بات بتائی ہے کہ آپ اردو پہ توجہ دے رہے ہیں اور اس لیے انگریزی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ جی مس، ایسا ہی ہے۔ میرے نانا کہتے ہیں جن کی مادری زبان اچھی ہوتی ہے وہ کوئی بھی زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ تو کیا آپ گھر میں اردو بولتے ہیں؟ جی مس، ہم سب گھر میں اردو بولتے ہیں اور ہمارے مطالعے میں انگریزی اور اردو دونوں طرح کی کتابیں شامل ہیں۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، دونوں زبانیں ہی تو ہیں اور دونوں دوسرے کو مدد بھی دیتی ہیں۔ شاباش، اسی طرح محنت جاری رکھیے۔ ویسے اب میں بھی اردو کتابیں پڑھنا شروع کروں گی۔ جی مس، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ سوال نمبر 8۔ عادل بیٹا، آپ کی انگریزی تو بہت اچھی ہو گئی ہے۔ جی مس، میں بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ میری انگریزی اچھی ہو جائے۔ خاص طور پر میں اپنی اردو پہ بہت توجہ دے رہا ہوں، اسی لیے میری انگریزی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ عادل، یہ تو آپ نے عجیب سی بات بتائی ہے کہ آپ اردو پہ توجہ دے رہے ہیں اور اس لیے انگریزی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ جی مس، ایسا ہی ہے۔ میرے نانا کہتے ہیں جن کی مادری زبان اچھی ہوتی ہے وہ کوئی بھی زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ تو کیا آپ گھر میں اردو بولتے ہیں؟ جی مس، ہم سب گھر میں اردو بولتے ہیں اور ہمارے مطالعے میں انگریزی اور اردو دونوں طرح کی کتابیں شامل ہیں۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، دونوں زبانیں ہی تو ہیں اور دونوں دوسرے کو مدد بھی دیتی ہیں۔ شاباش، اسی طرح محنت جاری رکھیے۔ ویسے اب میں بھی اردو کتابیں پڑھنا شروع کروں گی۔ جی مس، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔
مشق نمبر 2 سوال نمبر 9 اولمپکس کی تاریخ کے بارے میں آپ ایک رپورٹ سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ اولمپکس کے کھیل یونان میں تقریباً 2800 سال پہلے شروع ہوئے۔ اولمپکس کے پہلے کھیل مغربی یونان میں کھیلے گئے۔ شروع میں یہ کھیل صرف 180 میٹر کی ایک دوڑ پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کھیل بھی اس میں شامل ہوتے گئے، جن میں رتھوں کی دوڑ کے مقابلے، نیزہ پھینکنے اور کشتی کے مقابلے شامل تھے۔ جیتنے والوں کو زیتون کے پتوں کے ہار پہنائے جاتے تھے۔ یہ اولمپکس 394 قبل از مسیح ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے رہے، لیکن بعد میں رومی حکمرانوں نے ان پر پابندی عائد کر دی۔ 1896 میں ایک فرانسیسی حکمران نے اولمپکس کا دوبارہ آغاز کیا۔ پہلے جدید اولمپکس کھیلوں کے مقابلے یونان کے شہر ایتھنز میں منعقد ہوئے، جن میں 13 ممالک نے شرکت کی۔ جب جاپان میں ان کھیلوں کا انعقاد ہوا تو پہلی دفعہ جوڈو کراٹے کا کھیل بھی شامل کیا گیا۔ ان کھیلوں میں ہر کھلاڑی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ دنیا کے بہترین کھلاڑی ہی حصہ لیتے تھے۔ آج کل اولمپکس جیتنے والے کھلاڑیوں کو زیتون کے پتوں کے ہار کے بجائے سونے کے تمغوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور تیسرے درجوں کے حامل کھلاڑیوں کو بالترتیب چاندی اور کانسی کے تمغے دیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیے۔ اولمپکس کے کھیل یونان میں تقریباً 2800 سال پہلے شروع ہوئے۔ اولمپکس کے پہلے کھیل مغربی یونان میں کھیلے گئے۔ شروع میں یہ کھیل صرف 180 میٹر کی ایک دوڑ پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کھیل بھی اس میں شامل ہوتے گئے، جن میں رتھوں کی دوڑ کے مقابلے، نیزہ پھینکنے اور کشتی کے مقابلے شامل تھے۔ جیتنے والوں کو زیتون کے پتوں کے ہار پہنائے جاتے تھے۔ یہ اولمپکس 394 قبل از مسیح ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے رہے، لیکن بعد میں رومی حکمرانوں نے ان پر پابندی عائد کر دی۔ 1896 میں ایک فرانسیسی حکمران نے اولمپکس کا دوبارہ آغاز کیا۔ پہلے جدید اولمپکس کھیلوں کے مقابلے یونان کے شہر ایتھنز میں منعقد ہوئے، جن میں 13 ممالک نے شرکت کی۔ جب جاپان میں ان کھیلوں کا انعقاد ہوا تو پہلی دفعہ جوڈو کراٹے کا کھیل بھی شامل کیا گیا۔ ان کھیلوں میں ہر کھلاڑی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ دنیا کے بہترین کھلاڑی ہی حصہ لیتے تھے۔ آج کل اولمپکس جیتنے والے کھلاڑیوں کو زیتون کے پتوں کے ہار کے بجائے سونے کے تمغوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور تیسرے درجوں کے حامل کھلاڑیوں کو بالترتیب چاندی اور کانسی کے تمغے دیے جاتے ہیں۔
مشق نمبر 2 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے. مشق نمبر 3، سوال نمبر 10. آپ پرندوں کو قید کرنے سے متعلق 6 لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں. کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے. یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا. انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے. پہلی رائے: میرے خیال میں پرندوں کو پنجروں میں قید کر کے رکھنا کوئی اچھا عمل نہیں. اس طرح ان بے زبانوں کی آزادی سلب ہوتی ہے. جس طرح ہمیں اپنی آزادی پیاری ہے، اسی طرح ان بیچاروں کو بھی اپنی آزادی پیاری ہے. اگر وہ بول سکتے تو شاید چلا چلا کر ہم سے احتجاج کرتے، لیکن ابھی بھی پنجروں میں پھڑ پھڑا کر وہ اپنا احتجاج ہی ہمارے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. دوسری رائے: آپ اس معاملے کو جذباتی انداز میں نہ دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم پرندوں کو پنجروں میں رکھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں کتے بلیوں اور چیل کووں سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں دھوپ سے اور سردیوں میں سردی سے محفوظ رکھتے ہیں. گویا کہ پرندوں کو پنجروں میں رکھ کر ہم انہیں ایک محفوظ اور خطرات سے پاک ماحول دیتے ہیں. تیسری رائے: پرندے ماحول کا حسن ہے. یہ آسمانوں میں اڑتے اور پیڑ پودوں پر بیٹھے چہچہاتے ہی اچھے لگتے ہیں. شام کو جب یہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کی آوازیں ماحول میں رس کھولتی ہیں. پرندوں کی اصل جگہ پیڑ پودے ہیں، نہ کہ لوہے کی سلاخیں یا 1-2 فٹ کے پنجرے جن میں بیچارے اپنے جسم اور پروں کو صحیح انداز میں حرکت بھی نہیں دے سکتے. چوتھی رائے: پرندوں کو پنجروں میں رکھنا کوئی ظلم یا ناگوار بات نہیں. اس طرح ہم پرندوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں. انہیں کھانے کی تلاش میں مشقت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ انہیں کھانا فراہم کر دیا جاتا ہے. انہیں پانی کے لیے جگہ جگہ پھرنا نہیں پڑتا، بلکہ انہیں پانی بھی فراہم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم پرندوں کو پنجروں میں رکھ کر انہیں ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں انہیں خوراک کے حصول کے لیے مارے مارے نہیں پھرنا پڑتا. پانچویں رائے: میں یہ کہوں گا کہ پرندوں کو پنجروں میں رکھنا کسی طور پر بھی درست نہیں. اللہ نے ہمیں بازو دیے تاکہ ہم کام کر سکیں، ہمیں ٹانگیں دیں تاکہ ہم چل پھر سکیں. سوچیں اگر ہمارے ہاتھ اور ٹانگیں باندھ دی جائیں تو کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر دیے ہیں تاکہ وہ اڑانیں بھر سکیں، وہ اپنے پروں کو استعمال کر سکیں، مگر ہم انہیں قید کر کے ان سے وہ لطف چھین لیتے ہیں جو وہ آسمانوں میں اڑانیں بھرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں. چھٹی رائے: ہم انسان کتنے شوق سے اپنے گھر بناتے ہیں اور پھر انہیں سجاتے ہیں، اس گھر میں سہولت محسوس کرتے اور اس گھر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. پرندے بھی ہماری طرح اپنی پسند کی جگہوں پر ایک ایک تنکا جمع کر کے گھونسلے بناتے ہیں. ذرا سوچیں کہ اس دوران ان کے اندر کتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہوگا، لیکن ہم انہیں ان کے گھر بنانے کے جوش اور جذبے کو ختم کر کے انہیں گھر بنانے کے لطف سے محروم کر دیتے ہیں. اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے.
पहली राय। मेरे ख्याल में परिंदों को पिंजरों में कैद करके रखना कोई अच्छा अमल नहीं। इस तरह उन बेज़बानों की आज़ादी सल्ब होती है। जिस तरह हमें अपनी आज़ादी प्यारी है, उसी तरह इन बेचारों को भी अपनी आज़ादी प्यारी है। अगर वो बोल सकते तो शायद चिल्ला चिल्ला कर हमसे एहतजाज करते, लेकिन अभी भी पिंजरों में फड़फड़ा कर वो अपना एहतजाज ही हमारे सामने ला रहे होते हैं, जो हमें समझ नहीं आता। दूसरी राय। आप इस मामले को जज्बाती अंदाज में ना देखें, बल्कि ये सोचें कि हम परिंदों को पिंजरों में रखकर इनकी हिफाजत करते हैं, इन्हें कुत्ते बिल्लियों और चील कौवों से बचाते हैं, गर्मियों में धूप से और सर्दियों में सर्दी से महफूज रखते हैं। गोया के परिंदों को पिंजरों में रखकर हम इन्हें एक महफूज और खतरात से पाक माहौल देते हैं। तीसरी राय। परिंदे माहौल का हुस्न है। ये आसमानों में उड़ते और पेड़ पौधों पर बैठे चहचहाते ही अच्छे लगते हैं। शाम को जब ये घरों को लौटते हैं तो इनकी आवाज़ें माहौल में रस घोलती हैं। परिंदों की असल जगह पेड़ पौधे हैं, ना कि लोहे की सलाखें या 1-2 फुट के पिंजरे जिनमें बेचारे अपने जिस्म और परों को सही अंदाज में हरकत भी नहीं दे सकते। चौथी राय। परिंदों को पिंजरों में रखना कोई जुल्म या नागवार बात नहीं। इस तरह हम परिंदों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। उन्हें खाने की तलाश में मुशक्कत नहीं करना पड़ती, बल्कि उन्हें खाना फराहम कर दिया जाता है। उन्हें पानी के लिए जगह जगह फिरना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें पानी भी फराहम कर दिया जाता है। इसलिए हम परिंदों को पिंजरों में रखकर उन्हें ऐसा माहौल फराहम करते हैं जहां उन्हें खुराक के हुसूल के लिए मारे मारे नहीं फिरना पड़ता। पांचवी राय। मैं ये कहूँगा कि परिंदों को पिंजरों में रखना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह ने हमें बाजू दिए ताकि हम काम कर सकें, हमें टांगें दी ताकि हम चल फिर सकें। सोचें अगर हमारे हाथ और टांगें बांध दी जाएं तो क्या हो। अल्लाह ताला ने परिंदों को पर दिए हैं ताकि वो उड़ानें भर सकें, वो अपने परों को इस्तेमाल कर सकें, मगर हम इन्हें कैद करके इनसे वो लुत्फ छीन लेते हैं जो वो आसमानों में उड़ानें भरते हुए हासिल करते हैं। छठी राय। हम इंसान कितने शौक से अपने घर बनाते हैं और फिर उन्हें सजाते हैं, उस घर में सहूलत महसूस करते और उस घर से लुत्फ अंदोज होते हैं। परिंदे भी हमारी तरह अपनी पसंद की जगहों पर एक एक तिनका जमा करके घोंसले बनाते हैं। ज़रा सोचें कि इस दौरान उनके अंदर कितना जोश और जज्बा होता होगा, लेकिन हम उन्हें उनके घर बनाने के जोश और जज्बे को ख़त्म करके उन्हें घर बनाने के लुत्फ से महरूम कर देते हैं। मश्क नंबर 3 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे, लिहाजा किताब में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात गौर से पढ़िए। मश्क नंबर 4, सवाल नंबर 11 ता 18। आप रेडियो पर स्क्वॉश के आलमी चैम्पियन जहांगीर खान से लिया गया एक इंटरव्यू सुन रहे हैं। किताब में दिए गए हर सवाल के मुमकिना जवाबात ए, बी या सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में दुरुस्त का निशान लगाइए। आप ये इंटरव्यू 2 बार सुनेंगे। आज हमारे दरमियान स्क्वाश की दुनिया के आलमी चैम्पियन जहांगीर खान मौजूद हैं। हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खान साहब, आपने खेल की दुनिया में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, ये हम सब के लिए एक एजाज़ की बात है।
ہم آپ کو آج اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اور شکریہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ شروع کرتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی سے۔ کیسے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا؟ میں جب پیدا ہوا تو مجھے صحت کے کچھ مسائل تھے، مجھے بولنے اور سننے کا بھی مسئلہ تھا۔ میں نے 8 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا۔ میرا پہلا آپریشن 5 سال کی عمر میں ہوا اور دوسرا 12 سال کی عمر میں۔ میرے خاندان میں سبھی اسکواش کھیلتے تھے، اس لیے ڈاکٹروں کی طرف سے مجھے مشقت والا کام کرنے اور خاص طور پر اسکواش کھیلنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ تو ہم سب کے لیے بالکل نئی معلومات ہیں کہ ایک عالمی چیمپئن کو بچپن میں صحت کے حوالے سے اتنے مسائل کا سامنا تھا۔ تو پھر اسکواش کی طرف کب اور کیسے رجحان ہوا؟ آپ کو پتہ ہے اسکواش کا ریکٹ ذرا بڑا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک ریکٹ کو کاٹ کر چھوٹا کیا اور مجھے دے دیا۔ یہ ریکٹ میرے لیے کھلونے کی طرح تھا۔ میں کوئی بھی خالی دیوار دیکھتا تو ایک گیند لے کر اسکواش کی طرح کھیلتا۔ تو آپ نے گھر کی ساری دیواریں خراب کر دی ہوں گی، ڈانٹ تو پڑتی ہوگی۔ دیواریں تو خراب ہوتی تھیں لیکن ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ والد صاحب نے خود ہی ریکٹ دیا تھا، استعمال تو کرنا تھا نا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا تو کلب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت دوستانہ تعلق تھا۔ میں نے ان کے ذریعے گھر والوں سے کلب جانے کی سفارش کروائی تو مجھے اس شرط پر اجازت مل گئی کہ میں اسکواش نہیں کھیلوں گا، بس کھلاڑیوں کو کھیلتے دیکھوں گا۔ یوں میں نے کلب جانا شروع کر دیا۔ کھلاڑی اسکواش کورٹ میں کھیلنے کے بعد ریکٹ اور گیند وہیں چھوڑ دیتے تھے اور میں وہ ریکٹ لے کر اکیلا ہی اسکواش کھیلتا تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور اسکول میں چھٹیاں تھیں۔ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے اسکواش کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بس صرف یہ پوچھا کہ درد تو نہیں ہوتا۔ اگرچہ مجھے درد تھا لیکن میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد جب میری عمر 12 سال تھی تو میرا دوسرا آپریشن ہوا۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ اسکواش کھیلنا شروع کر دی۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو کراچی میں 19 سال کے کھلاڑیوں کا ایک ٹورنامنٹ تھا جس میں میں نے بھی حصہ لیا اور سیمی فائنل تک پہنچا۔ 13 سال کی عمر میں 19 سال کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ میرا پہلا معرکہ اور کامیابی تھی جس میں میں بہت خوش تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کامیابی نے آپ کے لیے اسکواش کے دروازے کھول دیے۔ جی بالکل اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد 14 سال کی عمر میں پاکستان کا جونیئر چیمپئن بنا۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے 19 سال کے کھلاڑیوں کی ٹیم میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ یوں میں اسکواش کی ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے گیا اور فائنل تک پہنچا۔ پھر آپ باہر بھی تو چلے گئے تھے، وہ کیسے ہوا؟ میرے بڑے بھائی انگلینڈ میں تھے اور اسکواش ہی کھیلتے تھے، تو پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ مجھے لندن میں اپنے پاس بلا لیں، جہاں میں پڑھوں گا بھی اور اسکواش بھی کھیلوں گا۔ چنانچہ بھائی نے مجھے وہیں بلا لیا، جہاں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکواش بھی کھیلتا رہا۔ یہ 1979 کی بات ہے۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی طرف سے آسٹریلیا میں چیمپئن شپ کھیلی، وہاں میں نے سب سے کم عمر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ آپ کس قسم کی ورزش کرتے تھے؟ ان دنوں میں لندن میں تھا اور بس اب تو زندگی اسکواش بن گئی تھی۔ میں 8 گھنٹے اسکواش کھیلتا تھا۔ اس میں نہ برف دیکھی نہ موسم دیکھا، بس ایک لگن تھی۔ صبح میں 4 بجے اٹھتا اور 10 میل دوڑتا تھا، جس میں 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے تھے۔ پھر مختلف قسم کی ورزشیں کرتا اور آ کر ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرتا۔ جہانگیر خان صاحب، اس وقت کھانے کا کچھ پرہیز یا معمول تھا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ میں سب کچھ کھاتا تھا، کیونکہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک اسکواش کورٹ میں ٹریننگ کرتا تھا، تو کھانا وانا مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر 5 بجے میں جمنیزیم میں جاتا تھا اور ضروری ورزش کرتا تھا۔ 7 بجے تیراکی، 9 بجے کھانا کھانے کے بعد کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے محنت کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ جی جناب، محنت کے ساتھ جنون بھی ہونا ضروری ہے اور ہمیشہ خود کو اول درجے پر لانے کا سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں عالمی چیمپئن بنا۔ 5 سال 8 مہینے میں 555 میچ کھیلے اور کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد 6 بار چیمپئن بنا۔ یہ آج بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ جہانگیر خان صاحب، آپ کی زندگی محنت سے بھرپور ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کیا پیغام دیں گے؟
میری طرف سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنا مقصد اعلیٰ رکھیں، اپنی غلطیوں اور جیت سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جہانگیر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی زندگی کے بارے میں اتنی کارآمد معلومات فراہم کی۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ اب آپ یہ انٹرویو دوبارہ سنیے۔ آج ہمارے درمیان اسکواش کی دنیا کے عالمی چیمپئن جہانگیر خان موجود ہیں۔ ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جہانگیر خان صاحب، آپ نے کھیل کی دنیا میں جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہم آپ کو آج اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، اور شکریہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ شروع کرتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی سے۔ کیسے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا؟ میں جب پیدا ہوا تو مجھے صحت کے کچھ مسائل تھے، مجھے بولنے اور سننے کا بھی مسئلہ تھا۔ میں نے 8 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا۔ میرا پہلا آپریشن 5 سال کی عمر میں ہوا اور دوسرا 12 سال کی عمر میں۔ میرے خاندان میں سبھی اسکواش کھیلتے تھے، اس لیے ڈاکٹروں کی طرف سے مجھے مشقت والا کام کرنے اور خاص طور پر اسکواش کھیلنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ تو ہم سب کے لیے بالکل نئی معلومات ہیں کہ ایک عالمی چیمپئن کو بچپن میں صحت کے حوالے سے اتنے مسائل کا سامنا تھا۔ تو پھر اسکواش کی طرف کب اور کیسے رجحان ہوا؟ آپ کو پتہ ہے اسکواش کا ریکٹ ذرا بڑا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک ریکٹ کو کاٹ کر چھوٹا کیا اور مجھے دے دیا۔ یہ ریکٹ میرے لیے کھلونے کی طرح تھا۔ میں کوئی بھی خالی دیوار دیکھتا تو ایک گیند لے کر اسکواش کی طرح کھیلتا۔ تو آپ نے گھر کی ساری دیواریں خراب کر دی ہوں گی، ڈانٹ تو پڑتی ہوگی۔ دیواریں تو خراب ہوتی تھیں لیکن ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ والد صاحب نے خود ہی ریکٹ دیا تھا، استعمال تو کرنا تھا نا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا تو کلب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت دوستانہ تعلق تھا۔ میں نے ان کے ذریعے گھر والوں سے کلب جانے کی سفارش کروائی تو مجھے اس شرط پر اجازت مل گئی کہ میں اسکواش نہیں کھیلوں گا، بس کھلاڑیوں کو کھیلتے دیکھوں گا۔ یوں میں نے کلب جانا شروع کر دیا۔ کھلاڑی اسکواش کورٹ میں کھیلنے کے بعد ریکٹ اور گیند وہیں چھوڑ دیتے تھے اور میں وہ ریکٹ لے کر اکیلا ہی اسکواش کھیلتا تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور اسکول میں چھٹیاں تھیں۔ ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے اسکواش کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بس صرف یہ پوچھا کہ درد تو نہیں ہوتا۔ اگرچہ مجھے درد تھا لیکن میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد جب میری عمر 12 سال تھی تو میرا دوسرا آپریشن ہوا۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ اسکواش کھیلنا شروع کر دی۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو کراچی میں 19 سال کے کھلاڑیوں کا ایک ٹورنامنٹ تھا جس میں نے بھی حصہ لیا اور سیمی فائنل تک پہنچا۔ 13 سال کی عمر میں 19 سال کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ میرا پہلا مارکہ اور کامیابی تھی جس میں بہت خوش تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کامیابی نے آپ کے لیے اسکواش کے دروازے کھول دیے۔ جی بالکل اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد 14 سال کی عمر میں پاکستان کا جونیئر چیمپئن بنا۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے 19 سال کے کھلاڑیوں کی ٹیم میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ یوں میں اسکواش کی ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے گیا اور فائنل تک پہنچا۔ پھر آپ باہر بھی تو چلے گئے تھے، وہ کیسے ہوا؟ میرے بڑے بھائی انگلینڈ میں تھے اور اسکواش ہی کھیلتے تھے، تو پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ مجھے لندن میں اپنے پاس بلا لیں جہاں میں پڑھوں گا بھی اور اسکواش بھی کھیلوں گا۔ چنانچہ بھائی نے مجھے وہیں بلا لیا جہاں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکواش بھی کھیلتا رہا۔ یہ 1979 کی بات ہے۔ اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی طرف سے آسٹریلیا میں چیمپئن شپ کھیلی، وہاں میں نے سب سے کم عمر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ آپ کس قسم کی ورزش کرتے تھے؟ ان دنوں میں لندن میں تھا اور بس اب تو زندگی اسکواش بن گئی تھی۔
میں 8 گھنٹے اسکواش کھیلتا تھا. اس میں نہ برف دیکھی نہ موسم دیکھا، بس ایک لگن تھی. صبح میں 4 بجے اٹھتا اور 10 میل دوڑتا تھا، جس میں 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے تھے. پھر مختلف قسم کی ورزشیں کرتا اور آ کر ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرتا. جہانگیر خان صاحب، اس وقت کھانے کا کچھ پرہیز یا معمول تھا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ میں سب کچھ کھاتا تھا، کیونکہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک اسکواش کورٹ میں ٹریننگ کرتا تھا، تو کھانا وانا مجھے کچھ نہیں کہتا تھا. پھر 5 بجے میں جمنیزیم میں جاتا تھا اور ضروری ورزش کرتا تھا. 7 بجے تیراکی. 9 بجے کھانا کھانے کے بعد کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی تھی. اس کا مطلب ہے محنت کے بغیر کچھ ممکن نہیں. جی جناب، محنت کے ساتھ جنون بھی ہونا ضروری ہے اور ہمیشہ خود کو اول درجے پر لانے کا سوچنا چاہیے. اس کے بعد میں عالمی چیمپئن بنا. 5 سال 8 مہینے میں 555 میچ کھیلے اور کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد 6 بار چیمپئن بنا. یہ آج بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے. جہانگیر خان صاحب، آپ کی زندگی محنت سے بھرپور ہے. ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میری طرف سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنا مقصد اعلیٰ رکھیں، اپنی غلطیوں اور جیت سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. جہانگیر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی زندگی کے بارے میں اتنی کارآمد معلومات فراہم کی. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com.pk کا وزٹ کیجیے.